ہم کیا کرتے؟ الحمدللہ قرآن مجید کو عزت دیتے، اور اکثر ہم لوگ کیا کرتے؟ اتنی عزت دیتے کہ اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ ہم قرآن مجید کو ایک دم اوپر کے شیلف پہ، الماری کے سب سے اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، اتنا اونچا رکھتے ہیں کہ اگر پڑھنے کی چاہت ہو تو چڑھنا نکالنا 10 بار سوچیں گے، اور اس کے اوپر دھول آتی ہے، دھول لگی ہوتی ہے۔ جو کتاب ہم روز استعمال کرنا چاہتے وہ کتاب ایسے ہائٹ پہ رکھنا چاہیے، ایسے جگہ پہ رکھنا چاہیے جو آسانی سے نکالی جا سکتی۔ قرآن شریف، قرآن مجید ہمارے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے، روز کی زندگی کے لیے ہدایت ہے، تو ایسے جگہ رکھو کہ فوراً اس کو حاصل کر سکے، پڑھ سکے۔ کچھ لوگ قرآن مجید کو کپڑے میں، مخمل کے کپڑے میں اتنا ٹائٹ باندھ کے رکھتے ہیں کہ جب پڑھنے کا شوق ہوا تو بولیں گے ارے کھولنے کے لیے 5 منٹ، باندھنے کے لیے 10 منٹ، میرے پاس تو صرف 10 منٹ ہے، جان دو نہیں پڑھوں گا۔ عزت دینا چاہیے، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن صرف اوپر کی عزت اور دل میں عزت میں کوئی فائدہ نہیں۔ ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے 1000 چیز سوچتے، جیسا کہ وہ RDX بم میں پھٹ جائیں گا کہ ہم قرآن مجید کو میں جوتا پہنا ہوں، ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں؟ میری وضو نہیں، ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں کھڑا ہوں تو پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں گاڑی میں سفر کر رہا ہوں، قرآن شریف پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں آفس میں پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ قرآن میں کہاں نہیں لکھا کہ کھڑے ہو کے مت پڑھو، جوتے پہن کے مت پڑھو، آفس میں مت پڑھو، سفر کرے تو مت پڑھو؟ یہ ہمارے غلط فہمیاں ہیں۔ قرآن شریف ایسی کتاب ہے جو روز آپ پڑھنا چاہیے۔ عزت دیجیے، الحمدللہ اچھی بات ہے، میں نہیں کہتا مت دیجیے، اتنی مت دیجیے کہ اس کا مقصد فوت ہو جائے۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں جوتے پہنا ہوں نا تو نہیں پڑھوں گا۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں سفر کر رہا ہوں ابھی گاڑی میں تو کیسا پڑھوں؟ میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری وضو نہیں ہے۔ وضو اچھی بات ہے، وضو ہونا افضل ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن کوئی دلیل نہیں ہے۔ ابن حجر جس نے تفسیر لکھی صحیح بخاری کی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے کوئی شرائط نہیں، لیکن آپ وضو میں تو افضل ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کم از کم پڑھ کے عمل تو کرو۔ آپ بولیں گے وضو میں سے پڑھوں گا ہی نہیں، تو ہمیں بہت سے غلط فہمیاں ہیں جو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ اور آپ جائیں گے عرب ممالک میں، نماز کے لیے اگر 10 منٹ باقی ہے تو عرب الحمدللہ قرآن شریف کو لیں گے اور پڑھیں گے، وہ عربی زبان جانتے ہونے ترجمہ کی ضرورت نہیں۔ یہاں بھی چند مسجد میں اگر وقت باقی ہے صلاح کا تو لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، لیکن صرف پہلی صف میں پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی دوسری صف میں پڑھتا ہوگا تو کوئی اسے کان پکڑے گا، آپ قرآن شریف دوسری صف میں کیسا پڑھ رہے؟ وہ پہلی صف والے کی پیٹ ہے قرآن شریف کے، وہاں آپ بے حرمتی کر رہے قرآن کی۔ آپ جائیے حرم میں، جہاں طلباء اسٹوڈنٹ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، آدھے اسٹوڈنٹ کی پیٹ ایک دوسرے کے قرآن کے وہاں رہتی ہے، وہاں لوگ پڑھتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کی پیٹ کعبے کی طرف ہے تو آپ کی خیر نہیں۔ کعبے کی طرف پیٹ کرتے ہوئے قرآن مجید پڑھ رہے، کدھر بھی قرآن حدیث میں نہیں لکھ رہا کعبے کی طرف پیٹ کر کے پڑھنا حرام ہے۔ آپ جائیں گے حرم میں تو جو لوگ پڑھتے ہیں، استاد کعبے کو فیس کرتا ہے، کعبے کی طرف منہ ہے، اور سب طلباء کی پیٹ کعبے کی طرف ہے، کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ ہمارے غلط فہمیاں ہیں جو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کو ایسی کتاب بنانا چاہیے جو ہر روز ہمیں ہدایت دے، ہر روز اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہم اتنی عزت دیتے، دیجیے، میں نے کہا تو مت دیجیے، وہ اتنی مت دیجیے کہ اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔ اور ایک چٹکلا اور ایک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہندوستان کے بہت مشہور قاری سعودی عربیہ گئے تھے اور مغرب کا وقت ہو چکا تھا، اذان ہو چکی تھی مغرب کی، تو وہاں کے عرب لوگ نے بولے ہندوستان کے قاری ماشاءاللہ اتنے اچھے، انہیں کہا کہ آپ امامت کرو۔ تو ہندوستان کے قاری امامت کے، مغرب کی صلاح اچھی قرات پڑی، الحمدللہ مغرب کی صلاح ہو گئی۔ ایک عرب قاری صاحب کو دیکھ کے مسکرایا، تو قاری صاحب نے ان سے پوچھا کیا آپ کو میری قرات پسند نہیں آئی؟ تو عرب نے کہا آپ کی قرات تو ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ مغرب صلاح میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا لیکن صلاح کے پہلے باہر کیوں نہیں نکالا؟ جو لوگ قرآن شریف ترجمے سے پڑھ چکے ہیں وہ جانیں گے کہ کیا چٹکلا ہے۔ سورہ یوسف میں لکھا ہے، آپ جانتے ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر
یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈالتے ہیں اور ایک کارم آتا ہے اور اسے کنویں کے باہر نکالتے ہیں. یہ سارا ذکر قرآن شریف میں سورہ یوسف میں. تو قاری صاحب نے سورہ یوسف کی تلاوت کی ہے. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے, لیکن صلاح ختم ہونے کے پہلے کم از کم باہر تو نکال لینا تھا. کنویں میں ڈالتے لیکن باہر نکال لینا, صلاح ختم ہو گئی. اس کا مطلب یہ کہ قاری صاحب تلاوت تو اچھی کی, لیکن کیا قرآن شریف کی معنی وہ سمجھے نہیں. تو کنویں میں ڈالے لیکن باہر نہیں نکالے یوسف علیہ السلام کو. یہ چٹکلا ہے. تو ہمیں قرآن مجید کی عزت کرنا چاہیے, لیکن سب سے بڑی عزت ہے دل میں, اور اس کو سمجھ کے پڑھے اور قرآن مجید کے اوپر عمل کرے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں سورہ محمد میں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24 میں, آپ کیا قرآن کو نہیں سمجھتے؟ کیا آپ کا دل اتنا سخت ہے, آپ کے دل پہ تالے لگ گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کو نہیں سمجھتے, آپ کے دل پہ کیا تالے لگ گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنی آیتیں نازل کرتے ہیں اور عام کرتے ہیں, اور آپ اگر ان آیتوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے.